ایک روزہ دار کو اپنا سحر و افطار کا ڈائٹ پلان کیا رکھنا چاہیے؟ ہم جو بیسن وغیرہ یوز کرتے ہیں اس سے اور زیادہ پھولتا ہے. ہم یہ کہیں ماہ سیام میں ہمیں پرابلم ہو گئی. اگر روٹی کم اور پانی زیادہ پیئیں گے میرا خیال ہے کہ میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. افطار کا سب سے پہلے مینیو تو یہ ہے کھجور یا نمک. تو بہت ساری بیماریاں تو نمک سے ہی. باقی ہم نے پکوڑے اگر کھا لیے ہیں تو رات کی جو میل ڈومینیٹڈ میڈیسن ہوتی ہے نکس وومیکا جو ہوتی ہے پیسٹیسائڈ ہم نے بہت زیادہ کھایا ہوتا ہے تو ہمارے لیے جیسے ہی کھاتے ہیں کھانا اس کے بعد نکس وومیکا لے لیتے ہیں تو جو بہت زیادہ پیٹ میں افارا گیس وومٹ نوزیا یہ ساری جو فیلنگز ہیں ایون دو کہ ہم مسجد نہیں جا پاتے. السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر. ناظرین، ماہ سیام، ماہ مقدس، ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ. کہا یہ جاتا ہے طبی نقطہ نظر سے ماہ سیام میں روزے رکھنے والے تمام مسلمانوں کی جو ہیں بہت ساری جسمانی عوارض، بہت ساری جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ ان سے دور ہو جاتی ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی باقاعدہ ڈائٹ پلان نہیں ہوتا رمضان المبارک کے حوالے سے، تو اس وجہ سے جو ہے اکثر لوگ بجائے صحت مند ہونے کے روزہ رکھنے سے، اپنی بیماریوں سے نجات پانے کے، وہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کی گئی ہے ماہ رمضان میں کہ اپنی خوراک کیسے رکھی جائے، تو اس حوالے سے ہم لوگ پابندی نہیں کرتے. تو آج ہم اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حفصہ حیدر، جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہیں، ہومیوپیتھک کے شعبے سے وابستہ ہیں. تو ان سے ہم جانیں گے کہ ماہ رمضان میں ایک روزہ دار کو اپنا سحر و افطار کا ڈائٹ پلان کیا رکھنا چاہیے تاکہ اس کی صحت بھی قائم رہے، تاکہ اس کی عبادتوں اور ریاضتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحبہ، بتائیے گا کہ ایک روزے دار کو جو ہے وہ کس طرح کا اپنا ڈائٹ پلان رکھنا چاہیے، کس طرح کی چیزیں خوراک لینی چاہیے، کس طرح کی چیزوں سے خوراک سے اجتناب کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارا شرع کے مطابق ہے کہ ہمیں 3 حصوں میں کھانا کھانا چاہیے. یعنی ایک ہوا کے لیے حصہ سانس لینے کے لیے ہو، ایک پانی کا اور ایک کھانے کا ہو. اگر ہمارے ہاں کھانا بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو پھر پانی جو ہے وہ کم پی لیا جائے. اگر آپ پھر ہمیں ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے. مگر آپ ادھر سے اوور ڈائٹ بھی کر رہے ہیں، اوور ایٹ بھی کر رہے ہیں، پھر پانی بھی پھر پھول جاتا ہے پیٹ. اور پھر خاص طور پر ہم جو بیسن وغیرہ یوز کرتے ہیں اس سے اور زیادہ پھولتا ہے، تو اس کی کیپیسٹی کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے. جب یہ چیزیں ہم اپنے شیڈول میں لائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بہترین ہے. اب ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے سحری کرنی ہے تو کس طرح سے کی جائے. سحری میں اگر ہم نارمل روٹی ایک کھاتے ہیں تو ہمیں سحری میں اس کو تھوڑا سا کم کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم اسی کے ساتھ پانی بھی زیادہ پئیں گے، دہی بھی زیادہ کھائیں گے. یہ سالن ہے، ہر ایک کا اپنا سٹائل ہے سحری کرنے کا. سحری جو ہے وہ پھر بھی نارمل طریقے سے کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ سحری میں روٹی کی مقدار اگر عام حالات میں آپ لیتے ہیں تو وہ کم کرنی چاہیے. حالانکہ عام طور پہ کنسیپٹ یہ ہے کہ کیونکہ 12 گھنٹے کے لیے یا اس سے زیادہ 14 گھنٹے کے لیے آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سٹور کرنے کی نا کہ اتنی دیر چل جائے. تو اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ اسے؟ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ عام طور پر روٹی کی بجائے جو روٹی تو کھا لیتے ہیں مگر جو پانی کی کیپیسٹی ہے نا وہ ہمیں زیادہ رکھنی چاہیے. جنوبی پنجاب کی جتنی پٹی ہے اس کے مطابق میں بات کروں گی، میں اوور آل بات نہیں کروں. ہمارے موسمی حالات کے مطابق ہمیں روٹی زیادہ نہیں، ہمیں پانی زیادہ چاہیے. تو پانی کی کیپیسٹی کو جب پانی کو ہم فل کریں گے تو ظاہر ہے کہ روٹی کی اسپیس جو ہے وہ کم رہ جائے گی. تو اس لیے ہم دہی بھی ساتھ میں کھاتے ہیں. جنوبی پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا یہ سٹائل ہے کہ ہم دہی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ پراٹھے کے بغیر. جو نارمل لوگ ہیں وہ عام طور پر روٹی کھاتے ہیں سادہ، اور ہم پراٹھا جب کھاتے ہیں تو اس کا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے فل کرنا چاہیے، تو پراٹھا تھوڑی دیر زیادہ رہتا ہے. جب تھوڑی دیر زیادہ رہ رہا ہے تو آپ خود نوٹ کیجئے گا کہ وہ آپ کی فلفلمنٹ تو ہو گئی. جی، باقی رہا ہمارا ڈی ہائیڈریشن کا، تو ہمیں پانی زیادہ پینا چاہیے، لسی زیادہ پینا چاہیے. جو لسی ہوتی ہے وہ تھوڑا دیر سے
جو ہماری باڈی سے جاتی ہے، جو پانی ہے وہ جلدی چلا جاتا ہے یا ریمین رہتی ہے لسی جو ہے. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ روٹی جو ہے وہ کم کھا کر پانی کو زیادہ پیا جائے. جنوبی پنجاب والے، امریکہ والے، ارد گرد والے جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں نہ کریں، وہاں کھانا کھا لیا جائے، پانی زیادہ نہ بھی ہو تو زیادہ فرق نہیں. ان کے جغرافیائی لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے جو ہے نا ہمیں یہ اپنا چاہیے، ڈائٹ پلان جو ہے نا وہ ترتیب دینا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہم لوگ اکثر وہ پراٹھے کا استعمال کرتے ہیں سحری میں، جی، اور اس کے بعد اکثر وہ اسٹامک میں جو ہے نا وہ تیزابیت کا باعث بن جاتا ہے یا یہ پرابلم ہوتے ہیں، تو بہتر چیز کیا استعمال کرنی چاہیے ایک آدمی کو جس سے اپنے اسٹامک کو بھی ریلیکس رکھنا ہے اور روزے کے بھی جو پابندی ہے، لوازمات ہیں وہ پورے کرنے؟ جی، ایسا ہے کہ اگر آپ پہلے سے پیشنٹ ہیں، ایچ پیلوری کے پیشنٹ ہیں، آپ کو اسٹمک کا السر ہو رہا ہے یا کوئی بھی آپ کو اسٹمک کی پرابلم ہے، انٹسٹائنل آپ کو ایشو ہے، اگر آپ کا ایپیٹائٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، تو اس میں ہومیوپیتھی کی بہت ساری ایسی میڈیسن ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کو کھانا کھاتے ہی اگر موشن لگ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایلوز بہت اچھی میڈیسن ہے. آپ کھانا کھاتے ہی ایلوز لے سکتے ہیں. اگر آپ کا ایپیٹائٹ اس طرح کا ہے کہ آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے، گیسز ہوتی ہیں، تو کالی کارب آپ کے لیے بہت اچھی ہے. اگر آپ میل ہیں تو نکس وومیکا لے لیں. نکس وومیکا خاص طور پر میں ریکمینڈ کرتی ہوں ماہ سیام میں، رات کی میڈیسن ہے. شام میں اگر ہم لیں گے، دن میں جو ہے وہ ایلوز بہت اچھی ہے. اگر آپ کو وومٹ فیل ہوتا ہے، ایپیکا بہت اچھی میڈیسن ہے. اگر آپ کو روزہ رکھا ہے اور ساتھ میں آپ کو شوگر ہے، سیزیجینم آپ لے سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پھریں اور اس گیجٹ کی ورلڈ میں ہم یہ کہیں ماہ سیام میں ہمیں پرابلم ہو گئی. اگر روٹی کم اور پانی زیادہ پئیں گے، میرا خیال ہے کہ میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم سب کی جو روٹین ہے اس کے مطابق صبح اتنا زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا، اور زیادہ تر لوگوں کو پرابلم سحری میں ہوتی بھی نہیں ہے، سوائے شوگر کے پیشنٹ کو سحری میں پرابلم زیادہ خاص نہیں ہوتی ہے. یہ افطاری میں ہی پرابلمز ہوتی ہیں، جب بھی ہوتی ہیں افطاری میں پرابلمز ہوتی ہیں، وہ بھی ہم جنوبی پنجاب کے لوگوں کو آئی تھنک زیادہ ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کچھ میڈیسنس کا تذکرہ کیا، تو کیا ان کے لیے جو ہے اسے ایز اے جرنلی لوگ استعمال کر سکتے ہیں یا اپنے فزیشین سے رابطہ کر کے فزیشین ریکمنڈیشن کے مطابق کریں؟ جی، بہترین تو یہی ہوگا کہ فزیشین جو ہیں بہت اچھے اچھے ہمارے جنوبی پنجاب میں ہیں، کر سکتے ہیں. نہیں تو گوگل بھی آج کل ایک ٹیچر بنا ہوا ہے، تو ایلوز کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جن کو موشن لگیں اور وہ لے سکتے ہیں. جن کو جگر کی پرابلم ہوتی ہے پوڈوفائلم لے سکتے ہیں. کوئی یہ زیادہ نہیں ہے کہ اتنے مشکل نہیں ہے کہ اس میں مطلب ان کے سائیڈ ایفیکٹ کا کوئی ایسا کوئی خاص ایسا نہیں ہے. اگر آپ شروع سے پوٹینسی جو ہے وہ ذرا نارمل رکھتے ہیں، بہت ہائی پوٹینسی نہیں لیتے، تو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. اچھا بات کریں گے اب افطار کی. چلیں سحر میں تو جیسے تیسے سحری میں لوگ جو گھر میں موجود ہوتی ہیں چیزیں زیادہ تر، جیسے ہمارے جنوبی پنجاب میں دہی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. دہی میرے خیال میں اسٹامک کے لیے بھی بہتر ہے کافی لحاظ تک، اور لیکن افطار جو ہوتی ہے وہ ہماری چٹپٹی ہوتی ہے. اس میں خاص طور پہ بازار کی چیزیں، جنکس اور ناقص جو ہے تیل میں بنی ہوئی اشیاء، زیادہ تر پکوڑے، چکن رول، سموسے اور اس طرح کچوریاں اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ پورا دن بھوکا رہنے کے بعد نا ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نا بڑی چٹپٹی چیزیں استعمال کر لیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ افطار کا جو آپ کا مینیو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ افطار کا سب سے پہلے مینیو تو یہ ہے کہ کھجور یا نمک سے آپ اگر سٹارٹ لیتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں تو نمک سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹاکسینیشن جو ہے وہ نمک سے ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو پیاس کی ایک شدت ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جاتی ہے. ورنہ ہومیوپیتھی میں بہت سارے ایسے سالٹس ہوتے ہیں، نمکیات ہوتے ہیں، اگر وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، جن کو نہیں ہوتی تو نارمل. جو بہت زیادہ مشکل ہمیں پیش آتی ہے نا، میرا یہ خیال ہے کہ اتنے زیادہ جگ سے بھی نہیں ہوتے جو ٹھنڈا پانی سے ہوتی ہے. جو بہت زیادہ ٹھنڈا پانی اور ایک ہی سانس میں پی لینا. آج کل تو نہیں ہے، کنفیوز ہے ماحول تھوڑا سا اس کا موسم کا، کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے اکثر روزے دار جو پورے دن کی وہ پیاس کی وجہ سے جو لوگ آؤٹ ڈور نکلتے ہیں،
تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دم سے نا ٹھنڈا پانی پی لیں اور پھر وہ پوائزن بھی لے رہے ہوتے ہیں، چینی جس کا نام ہے. تو اگر وہ شکر میں لے لیتے ہیں تو یہ پرابلم جو اتنی 90% تک چلی جاتی ہیں، یہ صرف سفید چینی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہم سفید چینی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ہم گرم علاقے میں رہتے ہیں، خشک علاقے میں رہتے ہیں. چینی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم سروائیو کر سکیں. تو اس سے بہتر ہے ہم اگر شکر استعمال کرتے ہیں تو یہ مسائل نہیں آتے. باقی ہم نے پکوڑے اگر کھا لیے ہیں، ہم نے چیزیں کھا لی ہیں، اس سے ہم اوائڈ بھی نہیں کر سکتے. تو رات کی جو میل ڈومینیٹڈ میڈیسن ہوتی ہے، نکس وومیکا جو ہوتی ہے، 30 میں بھی لے لیں، مگر میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ 200 میں لیں. پیسٹیسائڈ ہم نے بہت زیادہ کھایا ہوتا ہے تو ہمارے لیے نکس وومیکا میل ہے، فیمیل ہے، بچوں کو ہٹا کر، انفینسی سے ہٹ کر ہم بات کریں گے کہ چھوٹے بچے اطفال میں نہیں آئے گا یہ، مگر جو بڑے ہیں وہ اگر رات کو جیسے ہی کھاتے ہیں کھانا، اس کے بعد نکس وومیکا لے لیتے ہیں تو جو بہت زیادہ پیٹ میں افارا، گیس، وومٹ، نوزیا، یہ ساری جو فیلنگز ہیں، ایون دو کہ ہم مسجد نہیں جا پاتے، تو یہ ہم آرام سے چلے جائیں گے. اگر ہم نے اسی طرح چلنا ہے، یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے تو پھر تو ہے. مگر یہ ہے کہ آپ بازار سے ہی سب کچھ خرید کے لا رہے ہیں اور پھر بھی آپ کہیں گے نکس کام کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، وقتی طور پہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو افاقہ آ جاتا ہے، مگر آپ کا جو امیون پاور ہے اگر وہ ویک ہے تو کوئی بھی میڈیسن کام نہیں کرتی جب تک آپ خود جو ہیں وہ کام نہیں کرتے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے بحیثیت فزیشین کے افطار کے جو لوازمات ہیں، تو بازار سے جو ہم لے کے آتے ہیں اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین ہے یا ان میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ معیاری ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس کی نسبت آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی بھی کوئی تلی ہوئی چیزیں بھی بنانی ہیں تو گھر میں بنا لی جائیں؟ جی، ہمارا تو یہی روٹین ہے ہمارے ہاں کہ ہم چنے کالے جو ہیں وہ پسوا کر اسی کا ہی بیسن بنا لیتے ہیں، تو اس میں اتنی زیادہ پرابلم بھی نہیں ہوتی، بھوک بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے. جو یہ ہمیں بار بار پیٹ بڑھنے کا اور یہ ٹینڈنسی فیل کرتے ہیں ہم، موٹاپا بھی نہیں ہوتا. تو اگر ہم یہ لے لیتے ہیں، ہر بندہ کالے چنے پسوا کر اگر رکھ لے اور بیسن سے اگر جان چھوٹتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت شارٹ وے میں ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو آئل ہے یا گھی ہے تو ہم اگر سرسوں کا استعمال کر لیتے ہیں اور شیلو فرائی میں ہم استعمال یعنی ہم توے کو گرم کر کے اور تھوڑا آئل اگر ڈیپ فرائی نہیں کرتے تو وہ بہت زیادہ بہترین ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس سے بچنا ہے تو یہ بہترین، یہ اچھا طریقہ ہے. جی ناظرین، ڈاکٹر حفصہ حیدر صاحبہ سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی رمضان المبارک کی ڈائٹ کے حوالے سے بھی، اور مزید ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بھی زحمت دیں گے، اس سے تفصیلاً گفتگو بھی ہوگی اس حوالے سے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کس طرح کی ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم صحت مند بھی رہ سکیں، اور صحت مندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں بھی اپنی جو ہے وہ تسلسل اپنا برقرار رکھ سکیں تاکہ اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات بھی سمیٹ سکیں. تو مزید ایسی مفید، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہباں.